الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت کا مطلب ہے کہ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خفیہ بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے۔ تو یہ پچھلی آیات جو ہم نے پچھلے ہفتے جس کا ذکر ہوا تھا اسی کے تسلسل میں یہ اگلی آیت ہے، اور اس میں کچھ بعد میں سوالات ہوئے تھے، اس کا جواب آ رہا ہے۔ تو مثلا ایک صاحب نے سوال کیا تھا، اور اچھا ہی ہوا انہوں نے سوال کر لیا کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ کوئی اچھا میں تھوڑا سا پچھلے بیان کا بھی بتا دیتا ہوں کہ پچھلا بیان کس بارے میں تھا۔ وہ اس بارے میں تھا کہ قطع تعلق کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قطع تعلق کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ تو پچھلے ہفتے جو آیت پڑھی تھی وہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کی جو علامات بتائی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بتائی تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑ کر رکھتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک علامت بتائی تھی۔ پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو عقل مند ہوگا وہ تو اس پر عمل کرے گا، اور جو عقل مند نہیں ہوگا اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ تو اور اتنی بشارتیں دے دیں اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی بات تو یہ کہ جنت کی خوشخبری دے دی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک گھر دیں گے۔ تو اتنے سارے جب فائدے ہو رہے ہوں، اور بھی احادیث تھیں، اتنے فائدے ہو رہے ہوں، تو پھر کون ہوگا جو ان سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہے گا سوائے اس کے کہ جو بے وقوف ہو۔ تو پچھلی دفعہ پھر کچھ سوالات بھی آ گئے کہ اگر کوئی دھوکے باز ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، تو میں کیوں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، یا میں اسے سلام کیوں کروں؟ تو اس کا جواب اس آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں یہ بدسلوکی کا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ کہ وہ برے سلوک کا یا برائی کا بدلہ کس طرح دیتے ہیں؟ اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگ ہیں۔ اور پھر آگے بتا دیا اولئک لہم عقبی الدار کہ ان کے لیے بہترین انجام، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہترین انجام ہے۔ پھر ایک صاحب نے بعد میں مجھ سے بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے اگر کہ یہ میرا رشتہ دار جو ہے یہ منافق ہے، یہ مجھ سے صرف مطلب کے لیے ملتا ہے یا مطلب کے لیے مجھ سے رابطہ کرتا ہے، ورنہ اس کو مجھ سے کوئی نہ محبت ہے نہ کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ تو اس کا جواب بھی یہی تھا کہ وہ جو قرآن شریف میں آ رہا ہے، اصل جواب تو یہ ہے کہ وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں، اور یہ کہ ہمیں بہترین انجام ملے گا۔ لیکن تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اکثر اور بہت دفعہ، یعنی سمجھ لیں ہر دفعہ جب بھی آپ کوئی آپ سے برا سلوک کرے گا اور جواب میں آپ اچھا سلوک کرتے رہیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ اس کا سلوک بھی آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ دین پر نہیں تھا اور وہ دیکھے کہ آپ نے دین پر ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، تو پھر وہ خود برائی اس نے چھوڑنے کا سوچا اور وہ تائب ہو گیا۔ اب ہم اسے سلام کیوں کریں گے جب وہ مطلب ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر میں سلام کروں گا تو میں تو اس کے گناہوں کو سلامتی پہنچا رہا ہوں، اس کے اس رویے کو سلامتی پہنچا رہا ہوں۔ نہیں، ہم سلام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کو ہر طرح کی سلامتی مل جائے، وہ گناہوں کو بھی چھوڑے، اس کو
اللہ تعالیٰ کی سلامتی کا ملنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اس کو شر سے اس کی حفاظت ہو جائے، چاہے وہ شر اسی کی ذات سے نکل کے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے۔ تو اب ظالم اگر ہمارے آس پاس ہے، ہمارے رشتہ دار میں ہے، تو ہم اس کا ظلم کیسے روکیں گے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں، یا انہوں نے خود بتایا، کسی اور نے بتایا، کہ وہ جو جنید جمشید تھے رحمہ اللہ، وہ ایک وقت آیا تھا کہ جب وہ واپس اس دنیا میں چلے گئے، گناہوں کی دنیا میں چلے گئے، اور انہوں نے مولانا سے رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو وہ زندگی ایسی تھی گناہوں والی کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ تو وہ مولانا سے بالکل انہوں نے رابطہ ختم کر دیا، اور کہیں امریکہ میں کہیں کانسرٹ وغیرہ ہو رہا تھا میوزک کا، تو اس میں وہ اس کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان دنوں مولانا بھی امریکہ میں تھے، انہوں نے کسی طرح نمبر حاصل کیا، لیکن یہ نمبر حاصل کرنے سے پہلے بھی کچھ کیا انہوں نے 200 نفل پڑھے کہ مولانا طارق جمیل نے جنید جمشید کے لیے، جو کہ نہ ان کا بھائی تھا، نہ رشتہ دار تھا، نہ کچھ تھا، اس کے لیے 200 نفل کرے کہ اللہ اس کو واپس لوٹا دیجئے۔ پھر جب فون کیا تو جنید جمشید حیران کہ انہوں نے مجھے کہاں سے ڈھونڈ لیا اور میرا نمبر ان کے پاس کیسے آ گیا؟ تو مولانا نے انہیں کہا کہ میں فلاں جگہ ہوں، تو وہاں پہ آ جاؤ۔ پھر وہ واپس آئے، اور اس کے بعد یعنی میں اس زمانے میں ان کی جنید جمشید صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے بار بار اسی زندگی میں واپس جا رہے تھے۔ تو لیکن اس بار جب وہ واپس آئے تو پھر واپس نہ جانے کا، گناہوں سے پکی توبہ انہوں نے کر لی، اور پھر ہمیں معلوم ہی ہے ماشاءاللہ کتنی انہوں نے اچھی زندگی گزاری۔ تو یہ ہم جب کسی کو برا دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جس طرح درد ہوتا تھا امت کا، ہمارے لیے بھی درد ہوتا تھا نا، ہمارے لیے روتے تھے راتوں کو، ہمیں تو دیکھا بھی نہیں تھا، ہمارے حالات کیا ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا درد ہوتا تھا، اس امت کا جس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہم نے جس کو دیکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور دوسروں پہ ظلم کر رہا ہے، اس کا بھی ہمارے دل میں درد نہیں ہوتا کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ وہ تائب ہو جائے، کہ اس کے لیے دعا کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ فرعون کا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ فرعون تائب نہیں ہوگا، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی سے، حکمت کے ساتھ بات کریں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، بعد میں اس پر عذاب بھی آیا۔ یہ سب معلوم ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اس کے ساتھ دوسرے الفاظ میں ہمدردی کریں، اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں۔ تو کیا ہم جب اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں کوئی اگر برائی میں ملوث ہے یا ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، تو سب سے پہلے اس حدیث کو یاد کر لیں کہ ظالم کو بھی روکو، ظلم سے مظلوم کو بھی روکو۔ اور یہ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا سب سے پہلے تو اس کے ساتھ رویہ اچھا کریں، دشمنی کے بجائے محبت والا رشتہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں اس لیے نہیں کہ یہاں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ یہاں ہمیں تکالیف پہنچیں گی، یہاں ہمیں لوگوں سے تکلیف پہنچے گی، کبھی نقصان پہنچائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا انہوں نے کہ میں دنیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ انہی اچھے اخلاق میں سے ایک چیز ہے صبر، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اس کے دو مطلب ہیں، اور دونوں ایسے ہیں کہ ہم سوچیں کہ کاش میں بھی ایسا صبر کرنے والا ہو جاؤں۔ ایک یہ ہے کہ بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بے حساب، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، بے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ، اتنا اجر دیں گے، اتنا اجر جس کا کوئی
حساب نہیں. تو دونوں ہی مطالب ایسے ہیں کہ ہم اس سے محروم نہ ہونا چاہیں. تو یہ صبر ہمیں ملے گا کیسے؟ جب ہم لوگوں کی تکلیف برداشت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں گے. صبر اسی کو کہتے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر اس میں یہی لکھا تھا تو میں اس پر راضی ہوں. ایک حدیث ہے، 2 الفاظ ہے، الدین النصیحہ، اور یعنی دین جو ہے وہ سراسر خیر خواہی کا نام ہے. تو صحابہ نے پوچھا کس کے ساتھ خیر خواہی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یعنی اب میرے الفاظ میں کہ سب کے ساتھ خیر خواہی، کسی کے ساتھ بھی بدخواہی نہیں، بلکہ سب کے ساتھ خیر خواہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی خیر خواہی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ بھئی جس نے ہم پر انعامات کیے ہیں، ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، ہمیں ایمان دیا، مسلمان بنایا، انسان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تو اب اس کی نافرمانی کریں گے تو یہ تو بدخواہی ہو گئی نا، خیر خواہی تو نہیں ہوگی. تو یہ حدیث بھی اگر ہم ذہن میں رکھیں تو پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر کسی نے ہمیں تکلیف بھی پہنچائی ہے تو میرا کام اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، نہ کہ اس کے لیے برا سوچنا، اس کی بدخواہی کرنا. اچھا، تو اب اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے اندر شر ایسا ہے کہ اگر آپ اس سے تعلق رکھیں گے یا بڑھائیں گے تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتنا تعلق رکھیں کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے. آپ اس سے کبھی واٹس ایپ پہ خیریت پوچھ لی، کبھی شادی میں ملاقات ہو گئی، کسی اور موقع پہ ملاقات ہو گئی، اس سے سلام دعا کر لی، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کر لی، تو اتنا بھی کافی ہے کہ آپ اپنے رشتے کو قائم رکھ رہے ہیں. اور اسی طرح مزاج نہ ملتا ہو تو بھی اتنا کافی ہے کہ جب موقع ہوا تو جیسے کوئی ایسا موقع آ گیا تو اس سے ملاقات کر لی، آپ کا مزاج نہیں ملتا تھا لیکن تو اتنا بھی اگر کیا جائے تو وہ رشتہ قائم رکھنے کے برابر ہوگا. باقی آخری بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اس میں فائدہ کن لوگوں کا ہے؟ جو عقل والے ہیں وہ اس میں فائدہ اٹھائیں گے. ہم سب کوشش کریں کہ ان باتوں سے مستفید ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا